صحته شوية حفظه والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی مطلق چیزیں ہیں اور احکام ہیں وہ مصادیق ہے متعارف جو عمومی مصداق ہوتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے. لہذا ہر وہ مصداق جو غیر متعارف ہے، غیر معمولی ہے، یہ من موصولہ ہے. من ہو یا ما ہو، یہ مساوی ہوتا ہے جو ذکر. تو اگر غیر متعارف ہے کوئی چیز تو پھر اس کو شامل نہیں کرے گا. لیکن اب یہ کہ یہ مقدسین کون لوگ ہیں؟ میں نے دیکھا شب قدر علامہ امینی کو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جب گیا حرم کے اندر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں رکا، اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے ان سے نہیں کہا کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے. اگر غیر متعارف ہو تو ہاں ہم قبول کر لیں گے بات کو. یہ روایت معتبر نہیں ہے. آپ خود روایت کو دیکھیں، یہ روایت معتبر نہیں ہے. دیکھیے الگ الگ جگہیں ہیں، بازار اور مسجد کا حکم الگ الگ ہے. بازار میں تو متعارف ہے کہ صبح سے شام بیٹھنا. میرا عرض یہ ہے فقہا کا تسالم ہے کہ مطلق احکام مختلف من سبق مثلا یہ منصرف ہیں مصادیق متعارف پر. آپ اس مصداق آپ چاہے اس کو 1 گھنٹہ ڈالیں یا 3 گھنٹہ، ہر وہ چیز جو غیر متعارف ہے اس کو ہم نہیں شامل کریں گے. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہاں اگر نہیں کی ہو، شارع نے منع کیا ہو، ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. کیونکہ وہ نماز کے باہر کی ایک چیز ہے. یہ کہنا چاہ رہے اگر متعارف سے زیادہ ہے تو اطلاق من سبق شامل نہیں ہوگا، لہذا حق نہیں ہے. علمی بحث اس کی یہی ہے. میں نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں نے کئی دفعہ جواب دیا ہے. ہر شخص اپنے مسل کا اپنی سمجھ کے لحاظ سے عمل کرے، اپنی سمجھ اور اپنے فہم اور اپنی قوت کے لحاظ سے ذمہ دار ہوتا ہے عمل کا. میں عام حکم بیان نہیں کر سکتا کلی سب کے لیے، ہر شخص کا اپنا ہے. ہر شخص اپنے اور اپنے خدا کے درمیان جس چیز کو قدرت رکھتا ہے اس پر عمل کرے.
هذا تابع لأنه منس إيه هذا تابع إيه لا إذا ما إجا وقت الصلاة بعد ما له حق إذا ما إجا وقت الصلاة اگر اس وقت نماز نہیں آیا ہے كل واحد تو بھی نہیں. يحجز لما كان شكو بي إشكال ما بي إيه على كل الحكم الشرعي هو هذا اللي قلت حکم شرعی وہی جو میں نے ابھی آپ سے بیان. يوكل واحد حتى يحجز لما كان اگر کسی شخص نے اس کے لیے کوئی مکان ڈھونڈنے کو کہا ہے الحكم الشرعي هو هذا اللي قلت تو وہ حکم شرعی میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. حکم شرعی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. على كل ما هسه من سبق کہ ہم اونجا ہم ہیں اور من سبق کی دلیل ہے ہمارے پاس. بلے جو جس چیز میں اس کو قبول کر رہا ہوں. اگر غیر متعارف ہے تو منصرف ہے. من موصولہ ہے. منصرف اطلاقات منصرف من موصولہ دیگه که از عمومات اطلاقات ہے. ہاں اگر باغ کا مالک کا حکم یہ کہ مہمان بھی یہاں نماز نہ پڑھے، یہ جو کاریگر یہاں ہے اس نے کیا سمجھا ہے کہ اگر نہ تم نہ تمہارا مہمان کوئی یہاں نماز نہ پڑھے تو نہیں، تو وہ اس پہ عمل کرے گا. لیکن اگر نہیں، اگر ایسا نہیں کہا ہے مالک نے، مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی اجازت دے یا نہ دے. شاید نباید دید بلکه مالک حق داره. سلام علیکم. چی؟ قرآن کریم اور روایات کی طرف بعض کی دلالت واضح ہے، ظہور حجت ہے بالآخر ہے، بعض مجمل ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے. چاہے قرآن ہو چاہے روایت، اگر واضح نہیں ہے تو پھر کیونکہ ظواہر حجت ہے. قرآن باشه چه روایت باید از ادله دیگه استفاده کرد چون ظواهر حجت. کہیں کہیں پہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، کہیں منوی الدلالہ ہے کہ ظہور تب ہو یا حجت ہے. اگر ظہور نہیں ہے، زن ہے، وہاں پر گمان ہے تو پھر حجت نہیں ہے. تو قرآن میں بہت سی چیزیں جو مجمل ہیں پھر وہ حجت نہیں ہے کہ اب تک واضح نہ ہو جائے. پھر روایات کے ذریعے سے ہم روایت میں بھی متشابہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی اور طریقے سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. خود روایت هم توش گاهی متشابه هست وقت باید از روایت دیگه استفاده کرد. نعم. تمام معصومین اس میں شامل ہیں. كلهم المعصومين كلهم. بله. چی؟ نماز یا غیر نماز میں چونکہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں لہٰذا اس کو جمعہ کہا گیا ہے. اس طرح بیان کیا ہے علماء نے. اینجور نوشتن. بله. وہ بھی ہے لیکن وہ تعویل ہے. اون تعویل ہے. بله هست اونم. بله. جس حد تک من موصولہ دلالت کر رہا ہے اور متعارف ہے، من سبق، سبق کسے کہتے ہیں؟ دلالت داره و
کوئی بازار میں آ کر جگہ بیٹھ جاتا کہ کہیں جگہ پہ شب تک سبق ہے. اگر کوئی حرم گیا صبح سے رات تک بیٹھا ہوا ہے تو جہاں پر بھی غیر متعارف آ جائے کہ نہیں یہ معمول سے زیادہ ہے وہاں پر اطلاق کا حکم منصرف ہو جائے گا. ایک یا دو گھنٹے کا مسئلہ نہیں، وہ تو متعارف ہے. متعارف سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر اطلاق منصرف ہوتا ہے اس طرح کے موارد میں، کیونکہ حد سے زیادہ اگر ہے. بعض نے تصریح کی ہے کہ یہاں پہ ایثار ہے. صاحب عروہ نے کہا کہ نہیں ایثار نہیں ہے، اور میں نے بھی حاشیہ لگایا ہے خود اس پر کہ کیوں نہیں اطلاق کے جو وہ ہے مصادیق ہے اس میں آتا آ رہا ہے. دیکھیے اگر ہم کہیں اور ہم کہتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ مصادیق جو غیر متعارف تک نہیں پہنچتا اطلاق، اور یہ غیر متعارف ہے تو ٹھیک، ہم نہیں، اگر حق نہیں ہے کسی کو تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. موضوع نہیں ہے. دیکھیے مسجد حرام اس کی ملکیت تو نہیں سب کے لیے، کہاں تک اس کے رہنا اس کے وہاں تک جہاں تک متعارف ہے. حق ایک ملکیت کا ایک مرتبہ ہے. اب جو مطلق بات کہی گئی ہے وہ مصادیق قدر متعارف جو آپ نے لفظ کہا بھی یہی قدر متعارف ہمیں قبول ہے، یہ معمول ہے. حق جو ہے ایک ملک ہے، ملکیت ہے، اس کو حق نہیں ہے. یعنی اگر حد سے زیادہ ہے تو پھر حق ہے، حق ختم ہو جائے گا. اگر کسی نے آ کر کوئی چیز جہاں پر اس کو رکھا ہے اپنے لیے رکھا ہے اور کوئی آ کے اس کے اوپر قبضہ کرے تو غلط ہے. منسبق جو پہلے ہے اس کو حق ہے، مگر یہ کہ وہ حد متعارف سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ حق ختم ہو جاتا ہے. اس میں اختلاف ہے. ایک جماعت فقہا کی جو اس پہ کہتی ہے کہ نہیں اس کے اندر اگر بڑا خطرہ نہ ہو، بہت بڑا نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہری اعضاء کو نہیں بیچ سکتا، داخلی اعضاء مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہری اعضاء کو نہیں، اپنے آنکھ کھال کے نہیں بیچ سکتا. مثلا اہل فن بتائیں کہ اس کو وہ جو دوسری گردہ صحیح ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میری نظر میں اشکال نہیں ہے. میں نے عرض کیا اختلافی ہے، بعض نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن النبی اولا بانفسہم اس کا مطلب خود دلیل ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک دلیل، ایک ولایت ہے اپنے پاس، کیونکہ رسول کے پاس زیادہ ہے، اس کا مطلب اپنے پاس ہے ایک شخص کے پاس ولایت. وہ روایت بہرحال تھوڑا ضعیف ہے، لیکن قرآن میں تو مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں تو واضح ہے.
میرا نظریہ بھی یہی ہے. اعظم فقہا نے اس کو قبول کیا ہے کیونکہ یہ سند معتبر نہیں ہے، لیکن میں قبول کرتا ہوں اس کو. ہاں، عقل بہرحال دین خدا عام انسانوں کی عقل کے اوپر کی چیز ہے. عقل کو سمجھ میں نہیں، ہر چیز نہیں سمجھ میں آئے گی. احکام الہیہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے. عقائد میں غیر عقل کو تو جگہ ہی نہیں ہے. احکام میں غیر راہ کے عقل ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے. لیکن احکام شرعی میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، کتاب اللہ و عترتی جو پیغمبر نے فرمایا، ہمیں اسی اصول پہ چلنا ہے. میں قبول کر رہا ہوں. اگر حکم عقل سلسلے علل میں ہو تو نافذ ہے. عقل کہاں سے سمجھے گی؟ بہت سی چیزیں عقل نہیں سمجھ سکتی. جس حد تک لازم ہے عقل وہاں ٹھیک ہے، وہ دلیل ہے ہمارے پاس، ہمارا قرآن موجود ہے. جب قرآن میں ہے تو پھر عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. عقل بعد میں بیان کر رہا ہے، قرآن پہلے بیان کر رہا ہے. نبی کو کہا گیا کہ وہ کہ مومنین سے زیادہ ان کے نفسوں پر ولایت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر تھوڑی بہت ہے. اب 3 چیزیں استثناء ہیں. ایک، خودکشی کی اجازت نہیں اپنے نفس کو ختم کرنے کی. دوسرا، اپنے کسی عضو کو ختم کر دینا یا قوت کو ختم کر دینا. یا تیسری چیز جو میں نے اضافی کی ہے وہ ہے اپنے آپ کو ایسے امراض میں مبتلا کرنا جو بہت زیادہ خطرناک ہو. اپنے آپ کو ایسا عمل کرے کہ ایڈز ہو جائے اسے. اگر زن قهر کرده نه دیگه میدونم شوهرش هم راضی اگر شوہر راضی ہے تو نفقہ نہیں بند ہو جائے گا. نه اگر شوهرش راضیه نفقه قطع نہیں. روایت میں 1/3 ایک انگلی کی کتنی دیت ہے، اس کے ہر پور کی جو دیت ہے اس کے 1/3 ہے. روایت داره مفتابه هم هست. نعم ہر انسان اپنے سمجھ اور اپنے فہم اور اپنی قوت کے لحاظ سے مسئول ہے، ذمہ دار ہے. جو جتنا رکھتا ہے عقل رکھتا ہے، جو جتنی طاقت رکھتا ہے، جو جتنا شعور رکھتا ہے، اسی لحاظ سے. شک نہیں، جہاں قناعت ہے وہاں. حسب قناعتك. بله مشروط ہے دلالت محبت خدا سے محبت مشروط ہے پیغمبر کی اطاعت میں. محبت خدا مشروط ہے به متابعت از پیغمبر. فایده نداره این روایت
بله بله چرا نه روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چرا نه جب لوگوں نے ان سے بیعت کی پہلی بار جو آپ نے لوگوں کے درمیان تقریر کی صلوات اللہ علیه کہ جس طرح خدا هم باشون بیعت کردن قبول نہیں کرے گا بیانی که کردن توحید کو بغیر نبوت کے، ما ان اسی الله طرح لا نبوت اور توحید کو قبول نہیں کرے گا بغیر امامت الا کے۔ بقبول النبوة كذلك لا يقبل توحيده والنبوة الا بقبول الامامة. شرک نہیں ہے، شرک نیست. پیغمبر نے کتنی بار جنگ میں یا علی یا علی نه کا، چون پیغمبر خودشون چند بار گفتن یا علی تو جنگ غیر جنگ. ہر بات تو اس لائق نہیں کہ اسے قبول کر لیے۔ حرفشون باطله. هر حرف بہت سے لوگ خدا صحیح نیست. بہت سے لوگ دو خداؤں کو مانتے تو ہم اس کی بات مان لیں گے؟ نمیسازه. مثل کسایی که خدا رو قبول ندارن. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ باطل ہے وہ۔ یا سه تا خدا قبول ندارن. هر کسی یه استدلالی داره اما خب باطله. میفرمایید. جو اہل فن ہے، جو فقیہ ہے، وہ اس سے کیا سمجھتا ہے؟ این بسته دیگه اون که اهل خبرت شاید خصوصیت ہو شاید نہ ہو، از خمر فهم عدم اہل فن جو اس میں خصوصیت سے سمجھے وہ اس پہ عمل کرے گا۔ من نمیدونم شاید خصوصیت داره. بله. پہلے زمانے میں چیزیں ہوتی تھی اس کو مرقد، جب اس کو کھا لے چیزهایی هست از قدیم بوده انسان ہوش سے چلا جاتا، مثلا مرقد یعنی وقتی که میخورد خوابش میبرد. ان میں اشکال نہیں ہے، اگر کوئی خود اپنے لیے کرے بہت بڑا کوئی نقصان نہ ہو تو اشکال نہیں ہے۔ اشکال نداره کسی خودش برای خودش بکنه اگر یه ضرر بالغی نباشه. مسئلہ جو ہے فہم عدم خصوصیت کا ہے۔ عرض کردم جو فقیہ ہے عدم خصوصیت وہ اپنے لیے اس کی حجت ہے، جو وہ سمجھ رہا ہے اس سے نداره نظر جو نتیجے پہ پہنچ رہا ہے اس کے لیے حجت ہے۔ داشتش حجت دیگه. لعلہم نہیں ہے یہاں پر، لأنه نداره انما الخمر والمیسر والازلام. شراب کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ حالا اگر یک کمی نه روایت نداره در خمر نداره. ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اگر آپ کو ملے تو مجھے ضرور دکھائیے گا۔ نیست همچی روایتی نیست. اگه پیدا کردید به من نشون بدید. بله روایت داره. صدقہ جو لفظ ہے وہ مطلق ہے، ہر وہ چیز جو اس پر صدقه اس کا مصداق بن سکتی ہے اس کو دیا ہے۔ بله روایت داره. روایت داره بعد از نماز اول ما صدقه بده. اگر اسے توبہ کر لیا ہے تو اصل یہ ہے کہ صحیح ہے، یہ شاید کا اہمیت یعنی بظہور حجت ہے۔ که این توبه کرده اگر کوئی انسان استغفار کر رہا ہے، شاید اما ظهور اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ استغفار جو ہے جھوٹا ہے تو اصل صحت ہے، اصل صحیح ہے، اس کا استغفار قبول ہے۔ استغفار دروغه بله اساس صحت میگیره. نعم جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ عادل نہیں ہوتا تو یہ جو لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھتے نماز، عادل هذول
تو اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ انسان عادل ہے. یہ ثابت ہونا ضروری ہے. بعض کہہ رہے ہیں کہ احراز ظنی یعنی گمان بھی کافی ہے. یہ گمان ہو کہ یہ عادل ہے کافی ہے. جماعت بھی الگ الگ طرح کی ہے. ایک دفعہ کو خود انسان دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہر ایک پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ کافی ہے انسان کے لیے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ عادل ہے شخص. عمل کی ضرورت ہے. قرآن نے سیدھے کہا فتبعونی. عمل میخواد فتبعونی. کیونکہ دلیل کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بطریہ روایت میں یہی لوگ ہیں. روایت میں ان کو بطری کہا گیا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.